اسلام کا پیغام برصغیر کے کونے کونے تک پہنچانے کا سہرا ان بزرگ شخصیات کو جاتا ہے جنہوں نے مشرق وسطیٰ کے علاقوں سے اس وقت یہاں کا رخ کیا جب مسلمان حملہ آوروں نے برصغیر کے علاقے فتح کرنا شروع کر دیے۔ اسلام کے پیغام کی اثر پذیری کا سہرا ان حملہ آوروں کو نہیں جاتا، بلکہ اس اشاعت کے پیچھے ان مسلمان بزرگ ہستیوں کا ہاتھ ہے جو یہاں آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے۔ انہی ہستیوں میں ایک نام سید عثمان مروندی بھی ہے، جنہیں دنیا لال شہباز قلندر کے نام سے جانتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ روایت ہے کہ مصر کے حکمران سید شاہ جمال مجرد اپنی خداداد قوت حافظہ اور خوبصورتی کی بنا پر بہت شہرت رکھتے تھے۔ ان کے حسن و جمال کی وجہ سے لوگ ان کو یوسف ثانی کہا کرتے تھے۔ ایک عورت کے عشق سے بچنے کی خاطر بادشاہت اور ملک چھوڑ کر ہندوستان کے علاقے دولت پور آ گئے۔ یہاں آ کر ریاضت اور مجاہدے شروع کر دیے۔ عشق مجازی والی کیفیت عشق حقیقی میں بدل گئی۔ کافی عرصہ گزر گیا اور فقیری کی معراج پر پہنچ گئے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے ان سے سوال کیا، یہ فقیری کیا ہے اور کیسے حاصل ہوتی ہے؟ تو سید شاہ جمال نے ایک بڑا سا کڑاہا تیل سے بھر کر اس کے نیچے آگ روشن کر دی۔ تیل ابلنے لگا۔ پھر اعلان کیا، جس کو قلندری چاہیے وہ اس میں چھلانگ لگا دے۔ کسی کو بھی ہمت نہ ہوئی۔ اس کے بعد کئی لوگ آئے اور خاموشی سے یہ دیکھ کر چلے گئے۔ یہ بات پھیلتے پھیلتے ملتان بھی پہنچ گئی۔ وہاں سے 4 یار حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور سید عثمان مروندی دولت پور پہنچے۔ سلام عرض کیا اور اپنا مقصد بیان کیا۔ سید شاہ جمال نے نرمی سے انکار کر دیا۔ 3 دوست تو مان گئے، لیکن حضرت عثمان مروندی نے کہا، میں تو جاؤں گا، میں تو قلندری حاصل کرنے کے لیے کڑاہا میں چھلانگ لگاؤں گا اور تب تک نہیں نکلوں گا جب تک آپ خود آواز نہ دیں۔ اتنا کہہ کر ابلتے ہوئے تیل میں چھلانگ لگا دی۔ کتنی دیر اس میں رہے، مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت 12 سال کی بھی ہے۔ آخر شاہ جمال صاحب نے آواز دی تو عثمان مروندی باہر آ گئے۔ پھر سید شاہ جمال نے اپنے ہاتھ میں پکڑی لال یاقوتوں سے بنی سرخ تسبیح ان کو دیتے ہوئے فرمایا، اسے اپنے گلے میں پہن لو، اور اپنے ہاتھ میں پکڑا عصا دیا اور فرمایا، یہ عصا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا ہے، اور سلطان کربلا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے تمہیں شہباز کا لقب دیا ہے۔ بی بی رابعہ بصری نے تمہیں قلندر کا خطاب دیا ہے، لہٰذا اب تم لال شہباز قلندر ہو۔ اب تم سندھ میں 7 شریف چلے جاؤ اور لوگوں کو توحید کی دعوت دو۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی روح پرفتوح سے بطریق اویسیہ فیض یافتہ سربراہ خانوادہ سلسلہ عظیمیہ خواجہ شمس الدین عظیمی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضور بابا صاحب اپنے مرشد حضور قلندر بابا اولیاء کی خدمت میں عرض کیا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں 7 شریف ہو آؤں۔ انہوں نے فرمایا، ابھی ٹھہر جاؤ۔ مختصر یہ کہ حضرت لال شہباز قلندر کے مزار پر جانے کی خواہش ایک تقاضا بن گئی اور میں بے چین اور بے قرار رہنے لگا۔ جب بھی جانے کی اجازت چاہتا تو مرشد کریم یہی فرماتے، ابھی ٹھہر جاؤ۔ 1 ہفتہ یا کچھ زیادہ دن گزر گئے تو 7 شریف پہنچنے کی خواہش دیوانگی کی شکل اختیار کر گئی۔ ایک روز بندر روڈ سے بس میں سوار ہو کر ناظم آباد انکواری بس اسٹاپ پر اترا تو دیکھا کہ فٹ پاتھ پر حضرت لال شہباز قلندر کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے سلام عرض کیا
تو جواب کے بعد انہوں نے فرمایا، تم ہمیں بہت یاد کر رہے تھے، ہم خود ہی تمہارے پاس آ گئے۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک وہ میرے پاس رہے اور پھر تشریف لے گئے۔ حضرت لال شہباز رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 538 ہجری بمطابق 1143 میں مروند موجودہ آذربائیجان میں ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب 13 واسطوں سے امام جعفر صادق علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ آپ کے والد گرامی ابراہیم کبیر الدین، جنہیں ابراہیم مجاب کہا جاتا تھا، اور ان کا روضہ اقدس بھی حرم امام حسین علیہ السلام کے اندر ہی واقع ہے۔ معروف ہے کہ ابراہیم مجاب کو امام حسین علیہ السلام کی زری مبارک سے سلام کا جواب ملتا تھا، اسی وجہ سے انہیں مجاب کہا جاتا تھا، یعنی جس کا جواب آئے۔ ایک رات آپ کے والد گرامی کو خواب میں زیارت امام حسین علیہ السلام ہوئی تو آپ نے فرمایا، ہم تمہیں وہ شہباز عطا کرتے ہیں جو ہمیں ہمارے نانا جان رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عطا ہوا۔ اس بشارت کے بعد حضرت لال شہباز قلندر کی ولادت ہوئی۔ والدہ محترمہ حاکم سرند سلطان شاہ کی صاحبزادی تھی۔ ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے والد گرامی سے حاصل کی۔ 7 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا۔ بچپن ہی سے اہل علم اور اہل یقین کی مجالس میں شریک ہونے کا موقع ملتا رہا۔ جوانی کے دور میں مزید علم و حکمت کے موتی سمیٹتے ہوئے کربلا معلیٰ پہنچے، اور اس کے بعد بغداد میں بڑے پیر صاحب وزیر حضوری سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر حاضر ہوئے تو حکم ہوا، اب مکہ معظمہ چلے جاؤ اور اللہ کے گھر کی زیارت کرو۔ حج بیت اللہ کے لیے روانگی کا منظر ایسا تھا جیسے سفر آخرت پر جا رہے ہیں۔ احرام باندھا تو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو یاد کر کے گریہ کرنے لگے۔ حج کے بعد مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو حالت قلندرانہ تھی۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ آپ کی والہانہ محبت کا یہ عالم تھا کہ آنسو تھمتے نہ تھے۔ سراپا صدق دل اور اخلاص کا پیکر اور تسلیم و رضا کی تصویر بنے روضہ رسول کے سامنے سر جھکائے کھڑے رہے۔ در حبیب سے جدا ہونے کو دل نہ چاہتا تھا۔ تقریباً 1 سال کے بعد وہیں سے ہندوستان کے لیے رخت سفر باندھا اور پھر وہاں سے سیون شریف تشریف لائے۔ سیون شریف میں اس وقت ہندو راجہ جیر جی چوپٹ راج حکمران تھا، جو کہ ایک ظالم و جابر شخص تھا۔ راجہ نے ایک مجذوب جو کہ حضرت لال شہباز قلندر کا مرید تھا اسے قید میں ڈلوا دیا تھا، کیونکہ راجہ کو اس کا نعرہ میرا مرشد آئے گا، جو وہ صبح شام سہون کی گلیوں میں لگاتا تھا، بہت ناگوار گزرتا تھا۔ اس کی کڑکدار آواز سے خوف زدہ ہو کر راجہ نے اسے قید خانے میں ڈال دیا، زنجیروں سے باندھ دیا گیا اور پھر اس پر کوڑے برسائے جاتے۔ جب حضرت لال شہباز قلندر سیون شریف پہنچے اور آپ کو اپنے مرید کی حالت کا علم ہوا تو آپ نے اس کی طرف توجہ فرمائی۔ مجذوب کی بیڑیاں خود بخود ٹوٹ گئیں، قید خانے کا دروازہ بھی کھل گیا۔ قید خانے سے نکل کر وہ دیوانہ وار اپنے مرشد کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب چوپٹ راجہ کو ان تمام واقعات کا علم ہوا تو وہ سیخ پا ہو کر رہ گیا۔ سیون شریف میں آ کر حضرت لال شہباز قلندر نے جس محلے میں قیام فرمایا وہ بازاری عورتوں کا تھا، جسے شیطان پورا کہا جاتا تھا، جہاں راتیں جاگتی اور دن سوتے تھے، سرعام دعوت گناہ دی جاتی تھی۔ آپ کے قدم مبارک کا پہلا اثر یہ ہوا کہ وہاں زناکاری اور فحاشی کا بازار سرد پڑ گیا۔ نیکی اور پرہیزگاری کی طرف قلوب مائل ہوئے اور ان عورتوں اور مردوں نے حضرت لال شہباز قلندر کے دست حق پر توبہ کی، اور یوں یہ شیطان پورا رحمان پورا بن گیا۔ راجہ کو یہ سب خبریں ملتی رہتی تھیں اور وہ اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا کر رہ جاتا تھا۔
اس نے بڑے بڑے جادوگروں اور نجومیوں کو طلب کیا اور انہیں حضرت لال شہباز قلندر کا مقابلہ کرنے کا حکم دیا۔ جادوگروں اور نجومیوں نے راجہ کو بتایا کہ حضرت لال شہباز کی روحانی طاقت کے سامنے ہمارے کالے جادو کا وار نہیں چل سکتا۔ ان کی روحانی طاقت کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کسی طرح ان کے شکم میں حرام غذا ڈال دی جائے۔ چنانچہ راجہ نے حرام جانور کے گوشت سے طرح طرح کے پکوان تیار کروا کر آپ کی خدمت میں بھجوائے اور کھانے اس طرح تیار کروائے کہ پتہ نہ چل سکے کہ حرام جانور کے گوشت سے بنے ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر راجہ کی طرف سے بھیجے گئے پکوان دیکھ کر جلال میں آ گئے۔ آپ نے یہ کہہ کر حرام کھانا الٹ دیا کہ اس راجہ کی تقدیر میں ہلاکت اور بربادی لکھی ہے، اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں ٹال سکتا۔ جیسے ہی آپ نے پکوان الٹا، اس کے ساتھ ہی زلزلہ آ گیا اور چوپٹ راجہ کا مضبوط قلعہ بھی الٹ گیا۔ یوں سیون شریف کے عوام کو ایک ظالم اور عیاش راجہ سے نجات مل گئی۔ چوپٹ راجہ کے الٹے ہوئے قلعے کے آثار اب بھی سیون شریف میں نشان عبرت کے طور پر موجود ہیں، جسے مقامی لوگ الٹی بستی کے نام سے پکارتے ہیں۔ سندھ کے عوام میں حضرت لال شہباز قلندر کی ایک اور کرامت بہت زیادہ مشہور ہے۔ جب آپ سیون شریف تشریف لائے تو آپ کے گلے میں مستقل طور پر پتھر کا ایک گلو بند پڑا رہتا تھا۔ اس میں چھوٹے چھوٹے پتھر شامل تھے جنہیں بڑی خوبصورتی سے تراشا گیا تھا۔ آپ کی ایک خاص عادت تھی کہ راستے میں چلتے ہوئے ہمیشہ سر جھکائے رہتے تھے۔ اسی طرح جب آپ کسی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو گردن خم کیے رہتے تھے۔ روایت ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر محلہ کانوگن کے قریب ایک گلی میں اکثر بیٹھا کرتے تھے۔ اسی محلے میں کانوگا ایک مشہور ہندو خاندان رہتا تھا۔ یہ لوگ پردے کے سخت پابند تھے۔ اس خاندان کی ایک عورت حضرت لال شہباز قلندر سے بے حد عقیدت رکھتی تھی۔ جب بھی آپ گلی میں آ کر بیٹھتے، وہ عورت بھی کھڑکی میں چلی آتی اور گھنٹوں آپ کی طرف دیکھتی رہتی۔ ہندو عورت کی شدید خواہش تھی کہ کسی طرح حضرت لال شہباز قلندر کا دیدار کر لے، مگر آپ ہمیشہ سر جھکا کر بیٹھتے تھے۔ ایک دن عورت کی وحشت اس قدر بڑھی کہ اس نے شوق دیدار میں کھڑکی سے چھلانگ لگا دی۔ اس نے چھلانگ لگانے کی وجہ سے وہ شدید زخمی ہو گئی۔ اس نے ایک نظر آپ کے چہرے مبارک کو دیکھا اور دنیا سے رخصت ہو گئی۔ محلے میں کوہرام مچ گیا۔ مرنے والی عورت کے رشتہ دار اس کی لاش اٹھانے کے لیے حضرت لال شہباز قلندر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، آپ اجازت دیں تو اس بد نصیب کو لے جائیں اور آخری رسوم ادا کریں۔ کانوگا خاندان کے لوگوں نے آپ سے اجازت اس لیے طلب کی کہ مرنے کے بعد بے پردگی کے خیال سے آپ نے اس عورت پر اپنی چادر ڈال دی تھی، اور یہ بات پہلے سے ہی اس خاندان میں مشہور ہو چکی تھی کہ وہ ہندو عورت حضرت لال شہباز قلندر سے بے حد عقیدت رکھتی ہے۔ اجازت کے بعد رشتہ داروں نے اس کی لاش اٹھانے کی کوشش کی، مگر اپنے مقصد میں ناکام رہے۔ مزید رشتہ دار آئے مگر لاش اٹھ نہ سکی۔ آخر خاندان کے بوڑھے افراد نے آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے پرجلال لہجے میں فرمایا، اس عورت کی قسمت میں جلنا نہیں ہے، اگر تم اسے دفن کرنے کا وعدہ کرو تو لاش اٹھ جائے گی۔ لوگوں نے وعدہ کیا اور پھر لاش اٹھ گئی۔ ہندو عورت کی ارتھی اٹھنے کی بجائے جنازہ اٹھا۔ مسلمانوں کے طریقے کے مطابق اسے دفن کیا گیا۔ حضرت لال شہباز قلندر کی یہ کرامت دیکھ کر کانوگا خاندان کے کئی ہندو آپ کے دستے مبارک پر ایمان لے آئے۔ ہندو حضرت لال شہباز قلندر کو جھولے لال بھی کہتے ہیں اور آپ کو دیوتا کا اوتار سمجھتے ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر کو ماننے والوں میں ہر مذہب و ملت کے لوگ شامل ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ جہاں ماہر لسانیات تھے، وہیں بہت باکمال شاعر بھی تھے۔ آپ کے کلام میں معرفت الہی اور مدحت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تصوف و عشق حقیقی پایا جاتا ہے۔ آپ کا کلام آج بھی زبان زد عام ہے، خاص طور پر یہ اشعار جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ امام علی المرتضیٰ سے والہانہ عشق و محبت رکھتے تھے۔
جذب و مستی سے سرشار۔ آپ فرماتے ہیں حیدریم کلندرم مستم بندہ مرتضیٰ علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کہ سگے کو شیر یزدانم۔ میں حیدری ہوں، یعنی اپنی نسبت حیدر کرار سے کرواتے ہیں۔ میں کلندر ہوں، دنیا سے دور خدا کے عشق میں سرمست۔ میرا آقا و مرشد علی المرتضیٰ شہنشاہ ہیں، جو تمام عاشقان سرمستان کے پیشوا ہیں، جو ہمارے سردار ہیں۔ میں تو اللہ کے شیر کے کوچے کا ایک سگ ہوں اور ان کے در پر بیٹھا ہوا ہوں، ان کے در سے سیراب ہو رہا ہوں اور کبھی اسے چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ ایک مرتبہ آپ اللہ کی یاد میں غرق ہو کر وجد میں آ کر رقص کرنے لگے۔ نمی دانم کے آخر چوں دمے دیدار می رقصم مگر نازم بائیں ذوقے کہ پیش یار می رقصم۔ میں نہیں جانتا کہ آخر دیدار کے وقت میں رقص کیوں کر رہا ہوں، لیکن میں اپنے ذوق پر نازا ہوں کہ اپنے یار کے سامنے رقص کر رہا ہوں۔ آج بھی آپ کے عقیدت مند آپ کے مزار مبارک پر اسی وجدانہ رقص کی یاد میں دھمال ڈالتے ہیں۔ آسمانی ولایت کا یہ شہباز، 7 شریف کے ایک تاریک علاقے کو نور اسلام سے منور کرنے والا یہ آفتاب 21 شعبان المعظم 673 کو غروب ہو گیا۔ ہر سال 7 شریف میں عرس مبارک کی تقریب میں پوری دنیا سے زائرین شریک ہوتے ہیں اور اپنی جھولیاں مرادوں سے بھر لے جاتے ہیں۔ منم عثمان مروندی کے یار خواجہ منصورم ملامت می کند خلقے ومن بردار می رقصم۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیاروں کا ذکر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مقربین میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔